چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور صدر آصف علی زرداری صاحب کو اور آصفہ بھٹو صاحبہ کو کہ انہوں نے جو کمپین چلائی ہے پاکستان میں بہت مؤثر طریقے سے چلائی ہے، اور چیئرمین بلاول صاحب نے کراچی کا، سندھ کا، کے پی کے کا، بلوچستان کا، پنجاب کا انہوں نے دورہ کیا ہے، اور خصوصاً ملتان کا دورہ بھی انہوں نے کیا، اور ملتان میں آ کر انہوں نے اپنے منشور کا اعلان کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ کارکن اور یہاں کی عوام نے ان کے منشور کو پسند کیا ہے، ان کے منشور کو پسند کیا ہے، اور اس لیے انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جلسہ اتنا موبلائز تھا کہ پھر دوسری جماعتوں کو وہاں جلسہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو اس لیے میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ نوجوان ہیں، اور یہاں یوتھ جو ہے 65% پاپولیشن ہے، اور وہ اٹریکٹ کرتے ہیں یوتھ کو، اور انشاءاللہ جو فیوچر جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو کا ہے، اور جو نتائج آپ کے سامنے آئے ہیں وہ ایک اسپلٹ مینڈیٹ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، ملک کی اکانومی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اپنا فرض نبھائے گی۔ جب میں بھی وزیر اعظم بنا تو اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی، دیٹ لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی۔ اب بھی یہ پوزیشن ہے، ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں اور ملک کو بحرانوں سے نکالیں، اور اس وقت معاشی حالت جو ہے بہت ابتر ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو بھی استوار کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے ہر محاذ پہ، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، اور دہشت گردی کا مقابلہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور اب بھی ہمارے فرائض میں ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ وی نیڈ سوورن، انڈیپینڈنٹ اور خود مختار افغانستان، کیونکہ افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی آئے گی تو اس کا افیکٹ پاکستان پہ آئے گا، اور پاکستان کا جو افیکٹ ہوگا وہ وہاں جائے گا۔ ہم ایک ٹوئن برادرز ہیں، ہم نیبرز ہیں، اور نیبرز کو ہمارے تعلقات جو ہیں وہ معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، کلچرلی بھی ہیں۔ اس لیے باقی لوگ آ کے جا سکتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان یہ لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ ہمارا بارڈر ہے۔ اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہمیں جو ملک دشمن ہیں ان کے عزائم کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، جوان ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، ایف سی ہیں، لیویز ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے جوانوں نے آپ کا آج اپنی قربانی دے کے آپ کا کل سیکیور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وی ہیو ٹو ایکٹ ویری 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 رسپانسبل طریقے سے چلنا ہے۔ وی شوڈ ناٹ بی کیریڈ اوے۔ یہ معمولی باتیں ہیں کہ کون جیت گیا، کون ہار گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس کے علاوہ بھوک ہے، افلاس ہے۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں پورسٹ آف دا پور جو لوگ ہیں
ان کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، ان کو ہم نے معاشی طور پر بہتر کرنا ہے. تو اس لیے ہماری ان فائٹنگ جو ہوگی اس سے وہ متاثر ہوں گے. تو اس لیے میں اپیل کروں گا تمام پولیٹیکل فورسز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ وہ ملک و قوم کے لیے ایک ایجنڈے پہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور وہ ایجنڈا ہے معیشت، اکانومی میں اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو ملک ترقی بھی کرے گا، ملک خوشحال بھی ہوگا، اور ہم دشمنوں کے عزائم کا مقابلہ بھی کر سکیں گے. کیونکہ ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے یا ویسٹرن بارڈر، دونوں طرف ہمارے فوجی بھائی مصروف ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ ریلیف ہمیں دینا ہوگا، اور ہمیں آؤٹ آف باکس سلوشن نکالنا پڑے گا تاکہ ہم بہتر سے بہتر کوئی راستہ نکال سکیں. میں ملتان کی عوام کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کا اور اپنی پارٹی کا میں مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہمیں بہت بھاری مینڈیٹ دیا ہے، اور اتنی ہی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ہمت دے تاکہ ہم یہ بوجھ اٹھا سکیں. یہ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کمپین کے دوران اتنے سلمز ہیں، اتنی پسماندگی ہے، سیوریج نہیں ہے، اور بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، اور لوگ بہت ہی تنگ ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. اور ابھی میرا بیٹا عبدالقادر گیلانی وہ شجاع آباد سے چلے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہی کا جلوس ہو. وہ بھی ایم این اے منتخب ہو گئے ہیں. علی موسیٰ بھی ایم این اے منتخب ہو گئے ہیں. میں بھی ایم این اے منتخب ہو گیا ہوں، اور علی حیدر بھی ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں. ہمارے پینل سے ہمارے ڈویژنل صدر بیٹھے ہیں کامران عبداللہ مڑل صاحب، یہ بھی ایم پی اے بن چکے ہیں. تو اس لیے ہم ایک ٹیم کے طور پہ پیپلز پارٹی از اے فیملی، ایک فیملی کے طور پر ہم اکٹھے مل کر اپنی ہی فیملی کو مضبوط کریں گے. اور سب سے زیادہ فوکس ہمارا ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے، آپ کے جو معاشی حالت ہے اس کو اوپر لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں عوام کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، ہمیں تمام اداروں کی تعاون کی بھی ضرورت ہے. چونکہ ان کو ریلیف دینا، جیسے کہ ہمارے ایک منشور کا حصہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم نے ہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ممبر کو ہم نے ایک کارڈ دیا ہے، خاتون خانہ کو. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے ان کو ہر وقت آکسیجن پہ رکھنا ہے یا وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس گھر کے ایک فرد کو ملازمت دیں گے تاکہ وہ گھر کا بوجھ اٹھا سکے. اور جو پورسٹ آف دا پور ہیں ان کو 300 یونٹ بجلی جو ہے ان کو فری ملنی چاہیے. کسان کارڈ بھی ہونا چاہیے، اور کراپ انشورنس بھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی فصل خراب ہو جائے تو آپ کو معاوضہ مل سکے. مزدور کارڈ بھی ابھی ہم اجرا کریں گے، اور بہت سے ہم مواقع پیدا کریں گے، اور پوری دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے. اور ایک دوسرے کے ہم سب انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے جو تعلقات ہیں انٹرنیشنلی ان کو یوٹیلائز کر کے ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کامیابی پر میں ایک مرتبہ پھر
अपने तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गिलानी फैमिली के 4 फ़र्द को आपने 3 को MNA 1 को MP बनाया है। ये एक तारीख़ है और उसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और अल्लाह ताला का भी मैं फजल का तलबगार हूँ। देखें, मेरे बेटे जो हैं अंडर माई सुपरविजन उन्होंने कई इलेक्शन लड़े हैं। 2008 में मेरा बड़ा बेटा MPA बना था बिला मुकाबला। फिर वो जब मैं डिस्क्वालीफाई हुआ तो 2012 में फिर MNA बना। तो फिर उसके अलावा जो अली मूसा हैं, जब मैं वज़ीर आज़म था तो ये MNA थे और मेरे साथ काम करते थे। और इसी ही तरीके के साथ ये फिर इससे पहले भी MNA बने, फिर भी ये MNA बने बाई इलेक्शन में। और हैदर जो हैं ये गाज़ी है, इसने भी लास्ट पहली दफ़ा तो अगवा हो गया, दूसरी दफ़ा ये MP बन गया है बड़ी लीड के साथ और आज फिर अच्छी लीड के साथ ये जीत गए हैं। तो इनको पता है कि मेरा स्टाइल क्या है, तो ये उस स्टाइल के साथ ये चले। देखें, इट इज़ द कार्ट बिफोर द हॉर्स, लेट द ब्रिज कम वी विल क्रॉस। और जब मैं बना था तो उस वक्त भी स्प्लिट मैंडेट था, मगर हमने कोलिशन गवर्नमेंट का हमें बहुत तजर्बा था और हमने बड़ी कामयाबी के साथ और हमने अपना टाइम मुकम्मल किया। और उससे हटकर आपने देखा जितनी भी हमारी तरामीम आई और वो तमाम यूनानिमस थी, किसी ने भी डिफ़र नहीं किया। तो इसलिए मैं नहीं समझता, अगर आप में कैपेसिटी है लोगों को साथ लेकर चलने की, क़ुव्वत बर्दाश्त है, तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है।